اپنی گھما ماریاں تے نکل گئے اللہ دی بارگاہ وچ انہاں گولا سنی اللہ دی چلے گئے ہن کام تک کروانا آیا پھر مالک نے اعلان کر دیتا کہ ہے کوئی قوم آ جائے کام کرے تے پورے دن کی اجرت نہیں دوپہر تک تو ہو گیا کام کرنا شام تک ہی دوپہر تک ہو گیا دوپہر تو شام تک کام کرے آنٹے تے پوری اجرت پورے دن دی جیڑی پہلے قوم کر دے وہ بھی اجرت اس نو مل سی تے جیڑی قوم یہ کام کر سی یہ بھی اجرت انہاں نو مل سی آ جاوے تو کام کرے پھر قوم آ گئی نہ کہ تو بڑے خوش دل انہاں دا کام کر کیتا تے چھڑ گئے ہن اسی جڑا نا پورا کران گے انشاءاللہ شام تک کران گے اجرت پوری نہیں سائے ساڑھے تبارے نے آلے ہو گئے ادھا دے دا کام ہویا پیا باقی ادھا کرنا ہے اسی کرنا ہے اجرت نہیں سائے پوری پوری آتے کام شروع کر دیتا تے جدو ہوئی نہ اسا دوپہر جلے شروع ہوندے پے تے پہلے کی آقا اسی تو بڑے دلیر اسی بڑا کام شام تک کران گے تے جدو ہویا عصر دا ٹائم دین اذا مان صلاۃ العصر تو جدو نماز عصر دا ٹائم ہویا تے آتے آکھنا کہ مالک کا ساڈے کول نہیں آپ نے کہا یہ شام تک ساڑھے کو عصر تک بس ہوئے گا مار گیا کام کار کرتے تے شام تک ساڑھے کو نہیں ہوگا اسی جاندے پے سانو چھٹی دے مالک نے فرمایا اللہ تا فرو میں نہ کرو تھوڑا جا ٹائم رہ گیا عصر تک اپڑ آئے ہو اگر تھوڑا جا شام تک کر لو تے پوری اجرت ڈبل تانوں اجرت ملنی ہے جڑی اگے قوم کر گئی وہ بھی تانوں مل سی تہاڈی بھی تانوں مل سی کر لو کام انہاں نے کہا سانو کوئی حاجت نہیں اسی جاندے پے ساڈے کول کام ہوندا ہی نہیں اسی تو کر دینا کہ جب مار گئے شام تک کیوں پڑھا گے وہ بھی بھاج گئے انہوں نے کام نہ کیتا اور کام تک کروانا سی دن پورا کرنا ہے کام ہونا ہے پھر مالک نے اعلان کیتا یہ کوئی قوم ہے اس تک میں جو حاضر جو فرمایا دن پورا ہونا اثر تو لیتے شام تک باقی رہ گیا ہے آتے کام کرے تھی اجرت ساری لے جاوے یہ اجرت طے ہو گئی ہے صبح تو شام تک کام کرا دی ایک قوم آئی وہ بھی نس گئی دوسری قوم آئی وہ بھی نس گئی اور فرمایا تیسری قوم آ جاوے وہ صرف کام کتنا کرنا ہے اثر تو لیتے شام تک مغرب تک کام کرنا ہے تو اجرت پورے دن اور قوم آ گئی کیڑی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت آ گئی امت آ گئی آتے کام کیتا اللہ پاک انہوں ڈبل اجر استقبلوا اجر الفریقین دونوں فریقاں دا جڑی صبح تو دوپہر تک کام کیتا وہ بھی اجر اینو مل گیا تے جنہ دوپہر تو عصر تک کیتا وہ اجر بھی اینو مل گیا ڈبل اجر مل گیا کیوں انہاں کام پورا چا کیتا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جتھے بھی ساڈے جڑی برتری ساڈا جڑا مقام رہا وہ برا اور برا بیان فرما دیتا فرمایا یہودی تے عیسائی تواڈے نال نہیں مل سکدے فرمایا جتنا مرضی کام کر لیون پھر بھی انہوں اجر ملے تو ایک قرات ملا ہے دوسرے نمبر تے فرمایا تو ویسے ہی اللہ نے بارگاہ جو نس گئے مالک نے آکھا ہے کہ صبح تو شام تک کام کرنا ہے ایک قوم یہودیاں نے دوپہر تک ویسے کیتا وہ نس گئے تے دوسرے عیسائیاں نے دوپہر تو عصر تک کیتا وہ بھی نس گئے اللہ کی بارگاہ دے بھگوڑے بن گئے فرمایا اگر مکمل کام کیتا ہے تو امت مصطفیٰ نے امت مصطفیٰ نے کام مکمل کیتا ہے فرمایا لہذا یہودیاں والے نہ دیکھو کہ وہ تو بڑے اچھے نے فرمایا وہ تو اللہ کی بارگاہ دھنکارے ہونے وہ تو لعنتی نے وہ تو بھگوڑے نے وہ تو کافر نے فرمایا تسی آدھی شان دا دیکھو تواڈی شان کتنی ہے اج تسی غیراں والے نظر چک چک تے دیکھتے پے ہو تانوں آدھی شان دا نہیں پتا اللہ نے بھی تواڈی شان بڑا اور بڑا بنائی ہے اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تواڈی شان بڑا اور بڑا بیان فرمائی ہے کہ تواڈی شان دے نال یہودی پڑھ سکدا ہے تے نہ عیسائی پڑھ سکدا ہے تواڈی شان بڑا اور بڑا ہے کیوں کہ محبوب اللہ نے پیارے نے تسی محبوب ہی تے جڑا پیارے دا پیارا ہوتا ہے وہ بھی پیارا لگتا ہے تے محبوب جدو پیارے نے تے پھر اللہ نو امت بھی بڑی پیاری ہے اس واسطے دیکھو اللہ نے ساڈے کول کام بھی تھوڑا لیا تے اجر سانو ڈبل دیتا ہے پہلی امت دی عمر کتنیاں ہزار سال 2000 سال ہوندیاں ہیں ساری زندگی جناب راتاں نو قیام دن روزے عبادت کر کر گزار دے تے ساڈی عمر 50 تو 60 سال 70 سال اوسط ہے پھر ان دے وچ بھی کچھ ساڈی زندگی روزی کماون وچ گزر جاندی ہے کچھ سمن وچ گزر جاندی ہے کچھ کسے وقت مصروف گزر جاندی ہے اسی تھوڑا جی آن تے اللہ دی بارگاہ چکنے اللہ سانو اجر بڑا بڑا عطا سبحان اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے 400 سال ایک بندے دی عبادت کی تھی 400 سال
جب عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا اپنا مالک کہتے تو یہ کوئی افضل مخلوق بنائیے، اللہ نے فرمایا محبوب کی امت کو ایک رات میں عطا کی تھی، یہ رات گزر کے شب برات دی، اس ایک رات جاگ کی عبادت کر لمن فرمایا 400 سالہ عبادت نال بھی افضل ہے۔ انہوں نے 400 سال کی عبادت یہ ایک رات کی عبادت ہے، اسے محبوب کے صدقہ ہے۔ ساڑیاں شانہ بناؤ بنانے اسی سمجھیے تو صحیح اپنے آپ نو کہ سانو اللہ نے اور محبوب نے مقام کی عطا فرمایا، اج اسی آدھے مقام نو کھو بیٹھے، اسی غیراں ول نظر چپ چپ کے ویکھدے پے ہیں، یہودی بڑی ترقی کر رہے ہیں، عیسائی بڑی ترقی کر رہے ہیں، بڑا کے جا رہے ہیں، یار محبوب نے تو سانو ترقی یافتہ بنایا، قرآن نے سانو ترقی یافتہ بنایا ہے، سانو بلند مقام عطا فرمایا ہے، اسی پہچانیے تو صحیح، اسی آدھی شان ویکھیے تو صحیح محبوب کی صدقے اللہ نے سانو کتنی آسان عطا فرمایا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان حدیث ایک تھوڑا لیا خلاص یہ پڑھتی بھائی ہے، شاید بڑے ذہن چاہیے کسی کے ذہن چنائی ہو، کسی کے ذہن چاہیے ہو۔ پہلی حدیث وچ بیان ہویا کہ یہودیاں نے کام کیتا صبح تو لے کے دوپہر تک ایک قرات اجر ملا، عیسائیاں نے کیتا دوپہر تو لے کے عصر تک انہاں کو ایک قرات ملا۔ محبوب دی امت نے عصر تو لے کے سورج غروب ہونے تک کام کیتا، یعنی احکام تے عمل کیتا، تے انہاں کو اللہ نے 2 قرات عطا فرمائی۔ اس حدیث کا پتہ چلتا کہ انہاں کام بھی کیتا ہے تے اجر بھی ملا ہے۔ اب دوسری حدیث جڑی بیان ہوئی ہے اون وچ پتہ لگتا ہے کہ انہاں کام بھی نہیں کیتا تو بھاگ گئے ہیں تے اللہ نے اجر بھی نہیں دیتا، بظاہر تعارض معلوم ہوتا بھی ہے۔ پہلی حدیث ہے کہ کام بھی انہاں کیتا ہے اجر بھی ملے، اجرت ملی ہے، دوسری حدیث آخری پہ انہاں کام کیتا ہی کون نہیں، وہ تو بھج نہ سکے، ہم انہاں کام نہیں کیتا، لہذا کام جدو نہیں کیتا تے انہاں کو اجر بھی نہیں ملا۔ یہ تعارض نہیں ہے، اصل گل ہے کہ 2 طبقے نے، یہودیاں تے عیسائیاں کے 2 طبقے نے، ایک وہ طبقہ وہ جماعت ہے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت تو پہلے والا طبقہ ہے، ایک ہے اعلان نبوت تو بعد والا طبقہ، بعد والا گروہ، جڑے اعلان نبوت تو پہلے ہیں انہوں نے تورات تے عمل کیتا، احکام تے عمل کرتے رہے، لہذا اللہ نے ایک قرات نام اجر عطا فرمایا، جتنا انہاں کام کیتا ہے انہاں کو نام اجرت مزدوری مل گئی۔ جدو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تے تشریف لائے، آپ نے اعلان نبوت فرما دیتا، ہن یہودیاں تے عیسائیاں تے لازم ہے کہ محبوب کا کلمہ پڑھے، محبوب کا کلمہ پڑھے نا، اور جنہاں محبوب کا کلمہ نہیں پڑھا وہ اللہ دی بارگاہ میں بھگوڑے ہیں، اللہ نے انہوں اجر دینا ہے لیکن انہوں نے خود اجر لیا ہی نہیں، محبوب کا کلمہ پڑھا ہی نہیں۔ اس نے فرمایا کہ وہ کام کرتے اجر ملتا، کام کی سی محبوب کی غلامی، محبوب کی غلامی اختیار کرتے اللہ اجر عطا فرماتا، انہوں نے محبوب کی غلامی نہیں اختیار کی ہے، محبوب کی غلامی جو نکل گئے نے انہوں نے سارے کو اختیار نہیں کی جاتی، اسی محبوب کا کلمہ نہیں پڑھتے، رب نے فرمایا پھر تمہیں کچھ لب جائے، اگر اج چاہتے ہو کہ سانو کچھ لب جاوے تے محبوب کا پیار، محبوب کی محبت سینے وچ بسا لو، اللہ پاک تانوں نواز دے۔ اج اگر کوئی یہود و نصارا واسطے نرم رویہ رکھے اگر نہیں جی ہوتا اہل کتاب نوں نوازتے، مساجد کھول دتیاں جانیاں چاہیے، آپ عبادت کرتے ہیں تو بھی آتے عبادت کرن، یا ایک پاسے قرآن کی تلاوت ہوتے دوسرے پاسے قرآن انجیل کی جناب تلاوت کروائی جاوے، یا کبھی کوئی بھی اپا میلاد مصطفیٰ منانے اور میلاد عیسیٰ منانے نے لہذا کام برابر ہے، وہ اپنے نال شریک نے، اس طرح دیا کوئی گلاں کرے انہاں گلاں دا رد قرآن نے بھی فرما دیتا اور محدود نے فرما دیتا، وہ تو خود ہی نکل گئے، وہ خود کسی اجر کے قابل نہیں ہے، کیوں اللہ نے تو دیونا چاہ دیوان کی صورت ہی کہا ہے کہ محدودی غلامی اختیار کرا، انہوں نے خود محدودی اختیار کی ہے، محدودی غلامی چ نہیں آئے، انہوں اجر لینا ہی نہیں پسند کیتا، پھر اللہ نے نام دیتا ہی نہیں، انہوں دیتا نہیں۔ اور یہ تو ساڑھے احناف کا مسئلہ اس حدیث پاک میں بھی واضح ہویا کہ بعض مساجد دے وچ زور دے ٹائم ہی اثر دی اذان پڑھ دیتی جاندی، ایک مثال سایہ ہوتا ہے نا شاید تے بعد اذان پڑھ دیتے ہیں، یہ اثر دا ٹائم شروع ہو گیا، یہ حدیث اس وقت کو غلط ثابت کر دی گئی ہے کہ اگر یہی ٹائم ہوتا تو پھر اعتراض کی گنجائش ہی نہیں بنتی ہے، کیوں ایک مثال سایہ تو لے تے اثر تائیں تے اثر تو مغرب تے ٹائم تو پھر برابر بنتا ہے، ٹائم برابر بنتا ہے، ٹائم تھوڑا تا
شہر کا سایہ ہوئے تو اصل کا ٹائم شروع ہوتا ہے ساڑیاں مسئلہ جو اذانہ ہوندیاں پہ ہیں دو مثل سایہ تے ہوندیاں پہ ہیں ایک حدیث ثابت کر دی پہ ہے کہ اثر ٹائم ایک مثل تو شروع نہیں ہوتا جو ہر شہر کا سایہ دو مثل ہو جاوے تو پھر اثر کا ٹائم شروع ہوتا ہے تائیں تو پھر امت مصطفیٰ کا ٹائم تھوڑا بڑھ سی تو عیسائی کا زیادہ بڑھ سی اگر ایک مثل کو شروع کر لیا جاوے اثر کا ٹائم تو پھر وقت برابر بنتا ہے پھر اعتراض کی گنجائش ہی نہیں بنتی احناف کی مساجد میں جتنے جتنے اذانہ اثر کے دو مثل کی ہوندیاں پہ نے تو عین حدیث کے مطابق ہو گئے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیاں دے بارے جس انداز نال سانو رمن دا گل کرن دا طریقہ اختیار فرمایا محروم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تبدأ اليہود والنصارى بالاسلام فرمایا یہودیاں تے عیسائیاں نو سلام کرنے چ پہل نہ کرو اگر تھوڑا آمنا سامنا ہو جاوے ملاقات ہوے تے فرمایا سلام انہاں پہلے نہ کرو فَإِذَا لَقِيتُمْ أَحَدًا فِي الطَّرِيقِ فَاذْكُرُوهُ إِلَىٰ عَدْيَتِهِ فرمایا تہاڈی ملاقات ہو جاوے راہ دے وچ انہاں مجبور کرو ایک پاسے ٹورو اتنا تنگ کر دو اتنا مجبور کر دیو کہ گلی کے درمیان نہ چلیں ایک پاسے چلیں سائیڈ پہ چلیں کیوں یہ یہودی ہوتے اللہ دے دشمن تے محبوب دے دشمن ہوتے سنٹر چلتے چنگے نہیں لگ رہے سنٹر چلن تو وہی حقدار تے مستحق ہے جڑا محبوب دا غلام ہے دیکھو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بلندی لا دی تھی فرمایا یہودی تے عیسائی سنٹر چلن دے بھی لائق نہیں انہاں کو ایک پاس سے چلاؤ انہاں کو سائیڈ پہ کرو آج جب مذہبی سکالر بنتے یا حکمران بنتے کمنٹ نہیں انہاں واسطے یار یہ مولوی میں بنا رہی ہیں گلاں لہذا کو نرم پالیسی اختیار کرنی چاہیے کو نرم رویہ رکھنا چاہیے انہاں واسطے نہیں اسلام میں کہتا بھی ہے نہیں وہ تو گلی میں بھی سنٹر چلنا دیتا ہے حقدار نہیں ہے نہ ایک پاس سے کرو اتنا مجبور کر دیو کہ ایک پاس سے چلنا دے مجبور ہو جاوے کیونکہ انہوں نے مذہبی غلامی اختیار نہیں کی کہ سنٹر چلن دے بھی حقدار اگر گلی دے سنٹر چلن دے حقدار وہ تو بنن گے جو محبوب دے غلام بن جائیں اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہودی جڑے بڑے شرارتی کیونکہ اللہ نے جو فرمایا نبی شار کا صفت دی جامنی ہے انہاں دا کفر ودا ہی جامنا ہے اے باز آمن والے نہیں اے راضی ہومن والے نہیں اج کوئی کہے نا کہ اسی میاں مسجد بند کرتے مانو راضی کر لی سن پانچ ٹائم دی نماز صرف روک دے اسی مانو راضی کر لی سن یا مدارس کی تعلیم بند کرتے راضی کر لی سن یا اسی لباس انہاں ورگا پا کے انہاں راضی کر لی سن یا نصاب کو تبدیلیاں لاتے اسلامیات کر دے عربی کر دے انگلش پا دے اسی مانو راضی کر لی سن قرآن فرماتا بھی ہے وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ سورۃ بقرہ آیت 120 اللہ فرماتا ہے یہودی تے عیسائی تواڈے تے ہرگز راضی نہیں ہونے کتنی دیر تائیں جتنی دیر تک تسی اسلام دا نام لیتے تھے حتیٰ تتبع ملتہم ہاں راضی وہ تو ہوں گے جو تسی آدھا دین ہی بدل لو دین چھڑ نہیں بناتے مگر لگ جاؤ کلی طور تے مگر لگ جاؤ ایک جڑی بڑی شناخت ایک بھی نہ باقی رہے فرمایا تاں تواڈے تے راضی ہون گے جتنی دیر تک تسی اسلام دے حلقے وچ ہو اسلام دے دائرے وچ ہو یا تواڈی کوئی پہچان یا شناخت کوئی اسلام والی موجود ہے اتنی دیر تک راضی نہیں ہوں گے تواڈے چاہے تسی جتنی اسلام دی حد پمال کر لو تسی نصاب تبدیل کر لو انگلش والے سارا لباس نصاب بنا دیو اسلامیات عربی جڑی کر دیو تسی لباس بھی بدل لو مسجد تارے لا لو مدرسے بند کر لو فرمایا تواڈے تے راضی نہ کوئی نہیں ہونا ہے یہ وہ راضی ہون گے کہ جدو تسی مکمل طور تے اسلام نو خیر آباد آکھ دیو کہ یہودی تے عیسائی بن جاؤ وہ تواڈے تے راضی ہونے نہیں جد چند جزوی گلاں تے اسلام کی حد پامال کرتے قیاس کرتے اسی آگے نالوں راضی کر لگیے رب فرماتا کہ راضی کو نہیں ہونا تھا یہ راضی کدے بھی نہیں ہوں گے ہاں تسی اسلام کو چھڑ دے بالکل انہاں دے مگر لگ جاؤ تے پھر تواڈے تے راضی یعنی کہ الحمدللہ شادی میں سے کچھ ساڑھے مسلمان نماز پڑھتے پہنے کچھ قرآن کی تلاوت کرتے پہنے لہذا راضی نہیں ہوں گے انہاں دا کلی طور پہ حملہ ہے کہ اسی کامیاب وہ تو ہوں گے جدو اسی مکمل طور پہ لوگوں نماز تو بھی ہٹا دیں گے قرآن تو بھی ہٹا دیں گے ساری
راضی ہیں اس کو پہلے یہودی تے عیسائی راضی کرے گی نہیں. لہذا اپاں نو یہودیاں تے عیسائیاں دی رضا نہیں ویکھنی چاہیے، رب تے رسول دی رضا ویکھنی چاہیے کہ رب تے رسول کیڑی گل وچ راضی ہے. یہودی باویں راضی ہوے تے باویں ناراض ہوون، اپاں دیکھیے کہ اللہ کیڑی گل وچ راضی ہے تے کیڑی گل وچ ناراض ہے. محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کیڑی گل وچ راضی نے تے کیڑی گل وچ ناراض نے. اللہ تے اودے محبوب نو راضی کریے بھاویں سارا جگ ہی ناراض ہو جائے، اے ذاتا ناراض نہ ہون. اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ کے یہودی ہوندے ہیں، انہاں دا شرارت یہ آئی کہ قرآن نے تو سانو لعنتی آگ چھٹا، یہ اسی لعنتی ہیں. یار ہو سکتا ہے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم رحمت ہے، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، محبوب کا رحمت ہے، لہذا انہاں دے کول رحمت دی دعائی لے لگی. شرارت نال آتے رحمت دی دعائی لے لگی، محبوب کے کول آتے باندھے ہم تے چھینکاں لیندے، زور زور دی چھینک ماردے ہیں. پھر کیوں؟ میں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دیکھن کے نہیں یہ مسلمان ہے یہ یہودی ہے تے آپ سچا یرحمک اللہ، اللہ کہے تے رحم کرے. شرارت فراڈ نال محبوب کو رحمت کی دعا لمنا چاہتے ہیں. امام نووی نے فرمایا دیکھو رحمت بھی لمنا چاہتے ہیں تے فراڈ بھی کرنا چاہتے ہیں. یعنی شرارت تو بات نہیں ہوندے پے، یہ شرارت بھی ساڈی رہے اسی کلمہ بھی نہ پڑھیے، کلمہ پڑھے بغیر سانو رحمت کی دعا بھی لگ جائے. شرارت آتے کر دے محبوب کو باندھے آتے زور دو جی چیکا لیتے پیچھا مار دے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آکھنے چاہے یرحمک اللہ. پھر محبوب ہے ساری کے نادیاں بھی اگلا مل جاویں تے محبوب دی اگلا کروڑاں اس سے تو نہیں پہنچ سکتے. آج کیویں کہندے محبوب دعا چ کرن گے، محبوب سرکار جو نچھا مار دے نا جوڑ دے تے محبوب یہ نہیں فرما دے یا رحمت اللہ، بلکہ فرما دے یہدیک اللہ، اللہ تانوں ہدایت دے میرے کلمہ پڑھ لو. انہاں دی نیت فراڈ کی ہے کہ کلمہ بھی نہ پڑھیے تے دعا بھی رحمت دی لے لویے. محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں تسی رحمت دے حقدار نہیں ہو، تسی پہلے میرا کلمہ پڑھو اسلام وچ داخل ہو پھر تواڈے واسطے رحمت دی دعاواں ہو سکدی. دیکھو محبوب نے کتنا حساس طریقہ سانو دیتا ہے کہ نہ انجانے وچ بھی فرمانا واسطے رحمت دی دعا نہیں کر سکتے. محبوب نے دعا نہیں کیتی، محبوب نے فرمایا اللہ انہاں نوں ہدایت دے، انہاں نوں پتہ چل جاوے پہلے دین ختم ہو گئے ہن تیمی دین جڑا میرا دین ہے اور تیمی نبوت جڑی ہے میری نبوت ہے. محبوب یا اتنا حساس ہو جاون بنا جانے وچ بھی رحمت دی دعا نہ دیون تے اسی اج جب ہاتھ ملاوی انہاں نوں یا کبھی وہ میلاد عیسیٰ منا دینا اسی میلاد محمد منانے لہذا ساڈے نال دے جو بھی اہل کتاب ہے انہوں بھی کتاب ملی سانو بھی کتاب ملی، انہاں دے وال بھی نبی آئے ساڈے وال بھی نبی آئے، لہذا وہ برابر دے شریک نے انہاں واسطے مسئلہ کھول دینی چاہیے، انہاں نوں عبادت کرنی چاہیے، غور کرنا چاہیے. انہوں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اتنا حساس طریقہ سمجھے رہے ہیں پر جنی دیر تک میری غلامی وچ نہیں آن گے کہ کسی نرمی دے مستحق ہی نہیں، رحمت دے مستحق ہی نہیں ہے نا وہ تو حقدار بنن گے جو محبوب کی غلامی چاہ جائیں. سیدنا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ آپ نا ایک دفعہ یہودی کو جڑے سلام کر بیٹھے، آپ کو پتہ نہیں تھا کہ یہ یہودی ہے، آپ نے سلام کر لیا. جب سلام کر لیا تو بعد پتہ چل لگے تو یہودی ہے، آپ وہ مگر ٹور پہ آدھے بھائی میں پتہ نہیں ہے تو یہودی ہے، میں تینوں سلامتی کی دعا دے بیٹھا رد علیہ سلامی، میری سلامتی دعا واپس کر. اور غور کرن او مسلے او سکالر جڑے کہتے ہیں نرم رویہ رکھو انہاں واسطے. حضرت عبداللہ بن عمر آپ فرماتے ہیں بول تے سلام کر بیٹھا ہے نانو سلامتی دی دعا دے بیٹھا تے مینوں پتہ چلا یہودی ہے، اب مگر چلے گیا کہو بھائی تو تے سلامتی دا حقدار ہی نہیں ہے، رد علیہ سلامی، میرا سلام واپس کر. سلامتی دا حقدار ہوے، سلامتی دی دعا دا حقدار تے لائق ہو بندہ ہے جڑا محبوب دا غلام، جڑا محبوب دا غلام نہیں، جنہیں محبوب دا کلمہ نہیں پڑھا، محبوب دی غلامی اختیار نہیں کیتی، چاہے جتنی ترقی کر جاوے جتھے مرضی چلا جاوے او سلامتی دا حقدار نہیں ہے. اسی اپنے آپ کو سواریے تو صحیح، اسلام تے ڈھالیے تو صحیح، سارے نظام اسی تے ہو جیسے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صحیح بخاری سے موجود ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تواڈی تے یہودیاں دی جنگ ہوئی سی، جدوں جنگ ہوئے گی نا
اللہ تانوں انہاں تے مسلط کر دے سی، مسلط کر دے سی، لیکن تسی ہوو صحیح، تہاڈا ایمان مضبوط ہوے، تسی سچے صحیح معنی وچ معبود غلام بن جاؤ، تو پھر کی کام ہوئے گا؟ فرمایا جدو اگر یہودی بھاج کے پتھر کے پیچھے چھپے گا نا کہ پتھر بول کے آکے گا ہاذا یہودی برائی، اور میرے بدل یہودی لکا پیے قتل ہوئے تو قتل کر دے، پھر پتھر بھی بولن گے، پھر درخت بھی بولن گے، پھر ہر شے بولے گی، جدو اسی معبود صحیح معنی کے غلام تو بن جائے، اسی صحیح معنی معبود غلام اختیار کر لے، غلام بن گئے کہ نہ یہودی ساڑھے تے مسلط ہو سکتے ہیں، نہ عیسائی مسلط ہو سکتے ہیں۔ اج اگر یہود و نصارہ ساڑھے تے مسلط نے اسی غور کریے، اسی اسلام تو دور ہٹ گئے، اسی پیچھے ہٹے تے ساڑھے تے ظالم مسلط ہو گئے، جگر اسی اسلام دے نال مضبوط تے پکے رہیے ہاں کہ پھر پتھر بھی بولے نا، پھر درخت بھی بولے نا، اے بغیر میرے بغیر لکا بھی آتے نو قتل کر دو۔ آج بھی وقت ہے گزرا نہیں ہے، آج بھی اسی اسلام دے نال مضبوط ہو جائیے، معبود غلامی صحیح طریقے نال اختیار کر لئیے، ایک دشمنوں کا بائیکاٹ کر دیئے کہ آج وقت دور نہیں ہے۔ اللہ پاک سانو جی میں پہلے دیکھو معبود نے شانہ بیان کیتیاں نے کہ سانو ڈبل اجر عطا فرمانے، کم بھی ساڑھے کو تھوڑے تھوڑے لینے۔ ایک رات اللہ نے سانو عطا فرمائی، لیلۃ القدر کی رات، 1000 مہینے تو افضل رات ایک ہے، لیکن پہلی امت ہزار مہینے عبادت کر کے رات جناب قیامہ میں دے روزے میں گزار دینے۔ اللہ نے دیکھو محبوب دے صدقے نے سن ایک رات عطا فرمایا، ایک رات عبادت کا کرن تے انہاں دی 1000 مہینے والی عبادت افضل کیا نا۔ سانو ماہ رمضان دا عظیم مہینہ عطا فرما دیتا، سارے سارے مہینے دا سردار ہے، ایک ایک روزہ رکھن کی اللہ تعالی نے جہنم تو پتہ نہیں کتنا دور کر دے سی۔ حدیث پاک میں فرمایا کہ ایک روزہ جڑا رمضان مبارک رکھے گا نا، اللہ انہوں جہنم تو اتنا دور کر سی جتنا کام آدھے بچپن وچ اڑنا شروع کرے تے بڑھاپے تک اڑدا رہے، فرمایا جتنا سفر طے کر جاسی اللہ مسلمانوں جہنم کتنا دور کر دے۔ سبحان اللہ۔ سارے واسطے بڑیاں خوشخبریاں نے، بڑیاں بشارتیں ہیں، اسے صحیح معنی معبود غلام بن دین دے نال اٹیچ ہو جائیے، آدھے بچے نو دین پڑھائیے، دین سکھائیے۔ دیکھو آج یہود و نصارہ دے اسی نا دے مسلمان ہیں، نا دے مسلمان، سارے کام یہود و نصارہ ہیں۔ اسلام اجازت نہیں دیتا کہ داڑھی کٹائی جائے، داڑھی بنائی جائے۔ ایک کلچر یا ایک کیندی تعلیم ہے، کیندہ طریقہ ہاں داڑھی تے سر گراما۔ اسی معبود غلامی کا دعویٰ بھی بڑا کرتے ہیں، نعرے بھی بڑے لانے ہیں، ربیع الاول آ جائے جانی قربان 4 بال داڑھی دے رکھتے ہیں۔ غور کریں، غور آدھے گرے بان ذرا جھانکے ہے صحیح کہ 4 بال داڑھی دے رکھی جے نہیں تے ساڑا دعویٰ ساڑی جان ہی قربان ہے۔ جان قربان کا مسئلہ تباہ ہے، چہرہ سجا ہویا محبوب کی سنت نال پتہ چل جاوے کہ محبوب غلام آ رہے ہیں کہ آج میں 4 بال داڑھی دے سجا لینے تے کل جان دی باری ہے تے جان بھی دے گا۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دے دین نال وفا کریں، محبوب سچے معنی غلام بن جاویے، نماز کی پابندی کریے، جماعت نال نماز ادا کریے، گھر میں نہ بولیے۔ جڑا جماعت نال نماز نہیں پڑھتا نا محبوب تے بڑے ناراض ہوتے۔ حدیث پاک میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا دل کرتا ہے جڑے جماعت وچ حاضر نہیں نہ ہوندے میں کسی نو حکم دیواں کہ جماعت کراوے تے میں چلا جاواں یا تو نہ تے گھر نو اگ لا دینا۔ قرآن محبوب کی صفت بیان کرتا بھی ہے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مومنہ تے بڑے حریص، بڑے مہربان، بڑے رحم کرم والے، بڑے رحیم ہیں۔ جڑے انہیں محبوب رحیم ہون، کریم ہون، جڑا جماعت چھڈے کتنی ناراض ہوتے ہیں۔ دل کرتا ہے میں کسی نو کہاں کہ نماز جماعت کراوے تے میں جا کے گھر نو اگ لا دیواں، اگ لا دے۔ مینوں صرف یہ ہے کہ گھر میں بچے نے، عورتاں نے یا کوئی بیمار ہے، میں اس وجہ تو رک جانا، ورنہ میرا دل کرتا ہے میں جا کے گھر ساڑ دے آگ لا دوں۔ ایسا صرف جماعت چھڈا میں اتنی ناراضگی ہے کہ اور کرو جڑا نماز ہی نہیں پڑھتا، جو نماز والے پاسے آتا ہی نہیں، نماز چھڑ دیتا ہے۔ جماعت نال تو کی ناراضگی ہے تے نماز نہ پڑھا گے پھر محبوب نے ناراض ہو۔ آج تھوڑے جہے ہلے بہانے بیماری والے بناتے اسی گھراں وچ بیٹھ گئے ہاں۔ حدیث پاک سماعت فرماؤ
پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارے کہ نبینا شخص آیا آتے عرض کی یا رسول اللہ میں اجازت عطا فرماؤ کہ راہ بڑا پر خطر ہے، راہ چ سانپ بچھو تے جناب بڑا خطرہ لگا ہے تو میں نے اجازت دیو کہ میں گھرے نماز پڑھ لی کروں. نبینا عذر بھی ہے تے راہ بھی بڑا خطرناک ہے، میں نے اجازت دیو میں گھرے نماز پڑھ لواں. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذان کی آواز سنو، حیا علی الصلاۃ حیا علی الفلاح کی صلاۃ سننا ہے. آج کی جی ہاں یا رسول اللہ میں سنتا. فرمایا پھر مسجد میں نماز پڑھی، مسجد میں نماز پڑھی کر. یار ایک نبینا شخص ہوئے جن عذر بھی ہے پھر راہ بھی خطرناک ہے، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کی اجازت مانگی ہے، اور فرمایا نہیں آج جماعت نہ نماز پڑھ، اسی صحیح سلامت ہوتے صرف شک تے وہم دی بنا تے اسی جماعتاں چھڑ کے گھرے بیٹھ جاویے. یہ گل پھر غلامی ہی نہیں، غلام وہ ہے جڑا جان کا دے سکتا ہے محبوب دین کی پیچھے نہیں رہ سکتا. اللہ سبحانہ و تعالی توفیق عطا فرماوے. آمین بجاہ نبی